أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 536 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورہ طٰہٰ آیات 9 تا 16 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے حسب معمول پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہماری نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. الحمدللہ دینی مدارس میں اپنی دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اس پروگرام بصیرت القرآن میں شامل ہو رہے ہیں. آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے بیٹا آپ لوگ الحمدللہ کلاسز ہو رہی ہیں پابندی سے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء کبھی اس قرآن کریم سے سیر نہ ہوں گے. جامع ترمذی کی روایت ہے. ایک طویل حدیث کا ایک اور جملہ یعنی قیامت آ جائے گی مگر قرآن حکیم کے علم و حکمت کے خزانے کبھی ختم نہ ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کبھی اس قرآن کریم سے سیر نہ ہو سکیں گے. ناظرین کرام اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. سورہ طٰہٰ کی آیات 9 تا 16 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا اور کیا آ گئی آپ کے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی جب انہوں نے دیکھی آگ تو فرمایا اپنے گھر والوں سے ذرا ٹھہرو بے شک میں نے دیکھی ہے آگ شاید میں لے آؤں تمہارے پاس اس میں سے کوئی انگارہ یا میں حاصل کروں آگ کے پاس کوئی رہنمائی راستے کی. پس جب وہ آئے آگ کے پاس تو پکارا گیا اے موسیٰ بے شک میں تمہارا رب ہوں پس اپنے جوتے اتار دو بے شک تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے چن لیا ہے تمہیں پس غور سے سنو جو وحی کیا جاتا ہے. بے شک میں ہی اللہ ہوں نہیں ہے کوئی معبود میرے سوا بس میری عبادت کرو اور قائم کرو نماز میری یاد کے لیے. بے شک قیامت آنے والی ہے میں چاہتا ہوں کہ اسے پوشیدہ رکھوں تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو اس کا جو اس نے کوشش کی ہے. پس ہرگز نہ روکے تمہیں اس پر ایمان لانے سے وہ جو ایمان نہیں رکھتا اس پر اور وہ پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. ناظرین کرام یہ ترجمہ سورہ طٰہٰ آیات 9 تا 16 کا. اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف. گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق.
اس حوالے سے پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، گزشتہ آیت میں توحید باری تعالیٰ کا بیان تھا، ابتدائی آیات میں اللہ کی عظمت کا ذکر، اللہ کی صفات کا بیان بھی آیا۔ اب کیا ہے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی وحی کے نزول کا ذکر ہے۔ کس کی وحی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اور جس کی صفات کا ذکر پچھلی آیات میں آ چکا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پر وحی کے نزول کا ذکر ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد تعارف کی طرف چلتے ہیں، جو باتیں تفصیل سے بعد میں تشریح میں پیش کی جاتی ہیں ان کا خاکہ یا ان کی ایک آؤٹ لائن۔ اس حوالے سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے اور اس کی یاد کے لیے نماز قائم کرنے کی ہدایت ہے۔ اگلا نقطہ تعارف کے حوالے سے، قیامت یقیناً آنے والی ہے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آخر نقطہ تعارف کے حوالے سے ہے، آخرت کے منکرین سے محتاط اور ہوشیار رہنے کی تاکید۔ اس کی تفصیل بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف۔ آیات کے تجزیے میں کیا بیان کرتے ہیں ہم؟ ایک ایک آیت میں جو موضوع ماشاءاللہ، ایک ایک آیت میں جو موضوع بیان ہوا اس پر بات ہوتی ہے، بالکل صحیح۔ سورہ طٰہٰ آیات 9 تا 16 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 9، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ پچھلے پیغمبروں کے واقعات میں جو بیان ہوا جو کچھ، اس کی ایک حکمت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور پھر آپ کے صحابہ کے لیے تسلی کا سامان۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 10، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آگ لینے کے لیے جانا، اس کے دو مقاصد ہیں، وہ آگے بیان کریں گے۔ پھر آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا، اللہ کی طرف سے پکارا بھی جائے گا اور پھر کلام بھی ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آیت نمبر 12 ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی طویٰ میں، مقدس مقام، اور اس کو تقدس اس لیے بھی حاصل کہ وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلام فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے۔ اس کے بعد آیت نمبر 13، وحی کو غور سے سننے کی تاکید۔ پھر آیت نمبر 14، عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 15، قیامت یقیناً آنے والی ہے، اور آخری آیت جس کا آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے آیت نمبر 16 سورہ طٰہٰ، آخرت کے منکرین سے محتاط رہنے کی تاکید۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ان آیات کی تشریح کا، آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9 سے ارشاد ہوا، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، ترجمہ، اور کیا آ گئی آپ کے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہے، اور یہیں سے ایک طویل سلسلہ شروع ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا، اور یہ سلسلہ آیت نمبر 99 تک جاری رہے گا اس سورہ طٰہٰ میں۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ، اور ایک ہی نقطہ ہے اس میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی ابتدا کا تذکرہ۔ اس بیان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ بھلا کیوں؟ فرعون نے بھی مخالفت کی، مکے کے سردار بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ فرعون غرق ہوا، مکے کے سرداروں کا بھی انجام برا ہوگا، تسلی کا سامان۔ پچھلی امت بنی اسرائیل تھی، موسیٰ علیہ السلام اس میں موجود، اور اب آخری امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس تعلق سے بھی ہدایات موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے امت کے لیے عطا کی گئی۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 10، ارشاد ہوا، اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، ترجمہ، جب انہوں نے دیکھی آگ تو فرمایا اپنے گھر والوں سے، ذرا ٹھہرو، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، شاید میں لے آؤں تمہارے پاس اس میں سے کوئی انگارہ، یا میں حاصل کروں آگ کے پاس کوئی رہنمائی راستے کی۔ یہ آیت نمبر 10 کا ترجمہ ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ مدین سے مصر کی جانب روانہ ہونے کا ذکر۔ یہ واپسی ہو رہی ہے مدین سے مصر کی طرف۔ ویسے تو مصر میں تھے، مگر وہاں سے تشریف لے گئے تھے مدین، مگر یہ بیان سورہ طٰہٰ میں نہیں، آگے سورۃ القصص میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو گویا کچھ اور مزید واقعات ہیں جو اس سے پہلے کے ہیں، جو بعد کی مکی صورتوں میں ہمارے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب مدین سے واپسی ہو رہی ہے، اپنی اہلیہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں مصر کی طرف، اس موقع کا بیان ہے۔ آگے لکھا ہے تشریح میں، دوران سفر ایک رات انہیں ایک جگہ آگ نظر آئی۔ مزید آگے لکھا ہے تشریح میں، گھر والوں کو ٹھہرنے کی ہدایت دیتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جانب جانے کا ارادہ کیا جہاں سے روشنی نظر آئی۔ اب یہ خاص روشنی ہے اور خاص معاملہ پیش آنے والا ہے۔ آگے مزید لکھا ہے، روشنی کی جانب جانے کے دو مقصد تھے۔ نمبر ایک، وہاں سے آگ کے کچھ انگارے لے آئیں تاکہ سردی کی شدت کا ازالہ ہو سکے،
دیگر مقامات پر ہم پڑھیں گے سیکنے کے لیے، معلوم ہوتا ہے کہ سردی تھی، اس کی شدت کے کم کرنے کے لیے کوئی انگارے مل جائیں، اس کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ مقصد تھا۔ دوسرا مقصد وہاں صحیح راستے کی رہنمائی کرنے والا کوئی شخص مل جائے، راستے کی تلاش ہے، حالانکہ اللہ تو کوئی اور راستے کی طرف لے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو ظاہر کے راستے کی تلاش ہے، مصر کی طرف جا رہے، مگر وہاں بھی کچھ اور معاملہ پیش آنے والا ہے۔ ناظرین کرام، اگلی آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 11، ارشاد ہوا فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، ترجمہ پس جب وہ آئے آگ کے پاس تو پکارا گیا اے موسیٰ۔ یہ ترجمہ آیت نمبر 11 کا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں، ایک ہی نقطہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ والی جگہ پر پہنچے تو وہاں انہیں ایک آواز آئی۔ آواز کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے۔ اگلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ اگلی آیت ناظرین کرام سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 12، ارشاد ہوا انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ ترجمہ بے شک میں تمہارا رب ہوں، پس اپنے جوتے اتار دو، بے شک تم طویٰ کے مقدس وادی میں ہو۔ یہ آیت نمبر 12 کا ترجمہ۔ اللہ کا کلام ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، یہ پکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ یہ مقام طویٰ کی وادی تھی، خاص مقام ہے اور خاص موقع ہے، اور موسیٰ کلیم اللہ قرار پا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا ہے۔ آگے اگلا نقطہ ہے تشریح میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ جیسے ہم بھی جب مسجد میں داخل ہوں یا بزرگوں کی محفل میں جاتے ہیں تو ادب کا تقاضا کہ جوتے اتار دیے جاتے ہیں، نماز میں بھی کھڑے ہوں تو ادب کا تقاضا کہ جوتے اتار دیے جائیں۔ یہ ادب قرآن حکیم ہمیں سکھا رہا ہے۔ پیغمبروں کے واقعات سے ہمیں آداب سیکھنے کا موقع بھی میسر آتا ہے۔ اگلی آیت ناظرین کرام سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 13، ارشاد ہوا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ ترجمہ اور میں نے چن لیا ہے تمہیں، پس غور سے سنو جو وحی کیا جاتا ہے۔ اللہ کا کلام جاری ہے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے لیے چن لیا۔ یہ اب ظہور نبوت کا موقع تھا۔ پیغمبر تو پیدائشی طور پر پیغمبر ہوتے ہیں، مگر یہ خاص موقع پر اظہار نبوت ہوتا ہے۔ اب وہ ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، تو اللہ نے انہیں نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا۔ اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بطور وحی دی جانے والی ہدایات کو غور سے سننے کی تاکید۔ کیوں؟ ایک تو وحی عطا ہو رہی ہے، اور دوسرا پیغمبر کو اللہ نے کس لیے چنا؟ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو پیغمبر پوری توجہ سے سنیں گے اور پھر اللہ کا پیغام لے کے دوسروں تک پہنچائیں گے، اس بات کی توجہ دلائی گئی ہے۔ البتہ ناظرین کرام، ضمناً ایک بات ہے، ہمیں بھی قرآن کے ایک ادب سکھایا گیا، وہ کیا ہے بھلا؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ سورہ الاعراف کے آخر میں جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب قرآن اللہ کا آخری پیغام ہے، توجہ سے سننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سے مزید ہدایت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اگلی آیت سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 ہے۔ بہت ہی پیارا مقام اور اہم مقام اور جلالی مقام، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی انا کا ذکر 5 مرتبہ فرمایا ہے۔ ٹھیک، آئیے اس آیت کا مطالعہ کریں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 فرمایا گیا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ ترجمہ کرتے ہیں، ارشاد ہوا بے شک میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود میرے سوا، پس میری عبادت کرو اور قائم کرو نماز میری یاد کے لیے۔ یہ آیت نمبر 14 کا ترجمہ۔ 5 مرتبہ اللہ نے اپنی انا کا ذکر کیا، بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرنا اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرنا۔ ٹھیک، اور انا کا ہی مسئلہ ہے، ہم نے ہماری انا کو فنا کرنا ہے تبھی کامیابی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی انا کا ذکر کرتے ہیں
تو علامہ اقبال نے کہا کہ دی بگ آئی ایم آف اللہ دی آلمائٹی. آئی ایم کہتے ہیں نا انگلش میں، تو یہ اللہ کی آئی ایم ہے. دی بگ آئی ایم آف اللہ دی آلمائٹی، اللہ کی انانیت کبریٰ کا ذکر ہے اس مقام پر. تشریح میں مزید بات کرتے ہیں. پہلا نقطہ اس حوالے سے، ظہور نبوت کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 4 اہم اور بنیادی ہدایات دی گئیں. 2 کا ذکر اس آیت میں اور پھر مزید 2 ہدایات اگلی آیات میں ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالی. پہلی ہدایت، معبود حقیقی صرف اللہ ہی ہے، لہذا اسی کی بندگی کی جائے. یہ تمام پیغمبروں کی بنیادی دعوت، تمام کتابوں کی بنیادی دعوت، عبادت صرف اللہ سبحانہ وتعالی کا حق ہے. نمبر 2، نماز قائم کی جائے جس کی اصل حکمت ہے اللہ کو بار بار یاد کرنا. اس آیت میں حکمت کیا بیان ہو رہی ہے؟ اللہ کا ذکر بار بار ہوئے، بار بار ہوتا رہے. ذکر تو ہر آن مطلوب ہے، البتہ نماز اس کا خاص طریقہ ہے، معین اوقات میں فرض کی گئی ہے، شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرنا لازم ہے. اور نماز کیا ہے؟ سبحان اللہ، کھڑے ہو کر بھی ذکر ہے، رکوع کر کے بھی ذکر ہے، سجدہ کر کے بھی ذکر ہے، اور بیٹھ کر بھی ذکر ہے، زبان سے بھی ذکر ہے، اور دل سے بھی ذکر ہے، اور پورے اعضاء سے بھی ذکر ہے. اور نماز میں یوں کہیے کہ بندہ بس اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور ہی پیش ہوتا ہے. ہر چند گھنٹوں بعد نماز ہمیں کھینچ نکالتی ہے ہماری روزمرہ کے معاملات و مصروفیات سے اور اللہ کے حضور کھڑا کرتی ہے. ناظرین کرام، 2 ہدایات تو آئیں اس آیت میں. اگلی ہدایت اگلی آیت میں ہے. اگلی آیت سورہ طٰہٰ آیت نمبر 15. ارشاد ہوا، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی. ترجمہ، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے پوشیدہ رکھوں تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو اس کا جو اس نے کوشش کی ہے. یہ آیت نمبر 15 ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا کلام ہو رہا ہے اور تیسری ہدایت کا ذکر ہے. وہ کیا ہے بھلا؟ لکھا ہے آگے، آخرت آنے والی ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. ایک اور اہم ہدایت کیا؟ آخرت آنے والی ہے، یعنی پیغمبروں کی دعوت کا ایک اور بنیادی نقطہ کیا ہے؟ آخرت کے حوالے سے لوگوں کو متنبع کرنا. چنانچہ آگے مزید لکھا، قیامت برپا کرنے کا مقصد ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے. دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا. عمل کا موقع ادھر مگر نتیجہ ادھر ہے، اور وہ قیامت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا. کیوں؟ دیکھ کر تو سب مانیں گے، ماننا ہے تو غیب میں رہ کر مانو. اس کی عظمت اور اس کی قبولیت اللہ کے ہاں. ناظرین کرام، اس کے بعد آج کی مطالعے کے اعتبار سے اگلی اور آخری آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 16، جس میں چوتھی ہدایت آئے گی ہمارے سامنے انشاءاللہ. ارشاد ہوا، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ. ترجمہ، پس ہرگز نہ روکے تمہیں اس پر ایمان لانے سے وہ جو ایمان نہیں رکھتا اس پر اور وہ پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. یہ ہے آیت نمبر 16 کا ترجمہ، اور عمومی ایک ہدایت عطا کی جا رہی ہے منکرین آخرت سے محتاط رہنے کے ضمن میں. تشریح کی طرف چلتے ہیں. اس حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، لکھا ہے، آخرت کی جواب دہی کا یقین نہ رکھنے اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والوں سے چوکنا رہا جائے یا بچا جائے. کیوں؟ برے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر انسان پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری اہم بات کیا ہے؟ آگے ہم نے لکھا ہے کہ آخرت پر یقین کرنے سے گریز کرنا ہلاکت کا باعث ہے. کیوں؟ اگر آخرت کا یقین نہیں، کل کی پیشی کا یقین نہیں، تو کیا شے بندے کو جھوٹ سے روکے گی؟ آدمی جھوٹ بولتا ہے، زبان پر چھالا بھی نہیں پڑتا. آدمی جھوٹ بولتا ہے، زبان پر کٹ بھی نہیں لگتا. آدمی جھوٹ بولتا ہے، زبان سے کوئی خون بھی جاری نہیں ہوتا، بلکہ جھوٹ کے لوگ مزے اڑا رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ. کیا شے مجھے روکے گی؟ مجھے یہ بات روکے گی کہ کل مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. ورنہ تو جھوٹ سے فائدے ہو رہے ہیں لوگوں کو، خدا نخواستہ معاذ اللہ، لیکن ہو رہے غلط فائدے مل رہے ہیں لوگوں کو، اور سچ کا نقصان ہو رہا ہے. کیا شے سچ پر آمادہ رکھے گی؟ کیا شے جھوٹ سے روکے گی؟ وہ آخرت کا یقین ہے. اور یہ نہ ہو تو پھر تباہی اور بربادی ہے. جو چاہے گا منہ اٹھا کر غلط کام کرے گا، فساد برچائے گا، بربادی کا سامان کرے گا، جیسے کہ آج ہم معاشروں میں دیکھ رہے ہیں. آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، یہاں منکرین قیامت سے خبردار رہنے کی عمومی ہدایت عطا کی گئی ہے. خطاب پیغمبروں سے ہوتا ہے، لیکن پیغمبروں کے ذریعے ہدایات لوگوں کو دی جا رہی ہوتی ہیں، اور یہ ہمیں اور سب کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ منکرین آخرت سے چوکنا رہنا، کہ ان کے ساتھ گھل مل کر تم انہی کے جیسے نہ ہو جاؤ اور آخرت کو فراموش نہ کر بیٹھو. اللہ تعالی ہمیں
قیامت کا اور آخرت کا یقین اور آج جو مہلت ہے اس سے فائدہ اٹھا کر کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا بیان ہوا کسی درجے میں مکمل۔ اب وقت ہے سوالات کا، چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی بلال صاحب، آپ کا سوال کیا ہے؟ حضرت میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ آخرت کے جو منکرین ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھا جائے، ان سے جو ہے وہ رد کیے، تو مطلب صرف انہی کے ساتھ نہ بیٹھا جائے، یعنی ہر برا عمل کرنے والے، ہر برا انوائرمنٹ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا جائے؟ دیکھیے، ایک اصولی بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب ہم ایک آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس میں جو بات بیان ہوگی اس کا ذکر ہوگا، ورنہ تو قرآن اور مقامات پر دیگر باتیں بھی کہتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو، سورۃ الانعام میں ذکر آتا ہے۔ تو وہاں جب وہ کہیں گے تو اس کا یہ مطلب تو نہ ہوگا نا، بلکہ وہاں پر وہ بات بیان ہوگی، یہاں پر یہ بات بیان ہوگی۔ اور جب ہم پورے قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے چلے جائیں گے تو ساری باتیں سامنے آ جائیں گی، کیا کرنا اور کیا ہمیں نہیں کرنا۔ تو یہاں آخرت کے منکرین یا آخرت کو فراموش کر دینے والوں کا ذکر ہے۔ کہیں قرآن کہتا ہے جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھو، کہیں قرآن کہتا ہے کہ جو دین کی راہ میں مخالفت کرتے ہیں، جو حق کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں ان کے ساتھ تمہارے تعلقات نہ ہوں۔ کبھی قرآن کہتا ہے جو لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں، ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں، ان کے نکالنے کی سازشیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ تمہارے تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ اس تناظر میں بہت سارے لوگوں کے تعلق سے قرآن کہتا ہے کہ جن سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح کی محفل ہوگی اسی طرح کے اثرات ہوں گے، بلکہ حدیث شریف میں ہے نا کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوست کے دین تو تم دیکھو کہ تم کس کو دوست بنا رہے ہو، اثرات ہوا کرتے ہیں۔ تو برے ماحول، برے لوگوں اور برے کام کرنے والوں سے اجتناب کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی بیٹا، آپ کا سوال۔ حضرت وہ نماز اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کا سبب ہے، اس کی وضاحت۔ نماز اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کا سبب ہے، اور بھی بہت سارے اذکار بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، لیکن یہاں زیر مطالعہ آیت میں کیا آیا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ آدمی کام کاج میں لگا ہوتا ہے اور گھر بھار کی مصروفیات میں لگا ہوتا ہے، معاشی جد و جہد میں لگا ہوتا ہے، اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، حی علی الصلاۃ کی صدا آتی ہے، حی علی الفلاح کی صدا آتی ہے، یاد آ جاتا ہے۔ اذان کیا ہے؟ ہماری تینوں عقائد اس میں موجود ہیں، توحید بھی، بے شک، رسالت بھی اور آخرت بھی۔ نماز کیا ہے؟ نماز میں سورۃ الفاتحہ تو ہر رکعت میں ہے، الفاتحہ میں توحید کا بیان بھی اور آخرت کا بیان بھی اور ہدایت کے ذیل میں رسالت کا بیان بھی۔ تو ہمارے بنیادی عقائد کی بھی یاد دہانی ہو رہی ہے۔ پھر مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، یہ الفاظ ادا کر کے باہر جا کر کوئی جھوٹ بولے گا؟ وعدہ خلافی کرے گا؟ ابھی کہہ کر آئے ہو بھائی اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اور ابھی ظہر میں کہہ رہے ہو تو شام میں عصر میں پھر کہنا ہے؟ اچھا وعدہ توڑ کر پھر آگے کھڑا ہو گیا، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو جب دل سے نماز ادا ہوگی، جب دل سے تلاوت ہوگی، سمجھ کر ہوگی، اثر لے کر ہوگی، تو سوچے گا میں کہہ کیا رہا ہوں۔ اور کبھی ذرا غور فرمائیے گا، بلکہ زیادہ غور فرمائیے گا، دعائے قنوت ہم پڑھتے نا، اللہ اکبر کیسے بھاری بھرکم دعوے ہیں، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ اور وہ جی دوستوں کی بات آئی تھی نا ابھی، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، کیسی باتیں کرتے ہیں ہم، کیسے دعوے، اللہ چھوڑ دیتے، علیحدہ ہو جاتے اس سے جو تیری نافرمانی کرے۔ آدمی سوچ کے دعائے قنوت کے الفاظ تو پڑھے، کتنے بھاری بھرکم دعوے ہم کر رہے ہیں۔ یہ ہے نماز جو ہر چند گھنٹوں بعد کھینچ کر لاتی ہے اور آخرت کی یاد دہانی کرتی ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں، پھر سے بندگی کا سبق یاد کریں، ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو فقط نماز میں تھوڑی بندے بننا ہے، نماز کے بعد بھی اور نمازوں کے درمیان بھی بندہ بننا ہے۔ یوں ہر چند گھنٹوں بعد نماز اللہ کی یاد تازہ کراتی ہے۔ جی حافظ صاحب، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے جیسا کہ آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آپ اپنے جوتے نالے مبارک اتار دیجیے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے ادب کی تعلیم ہے، لیکن حضرت ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں ہماری نئی نسل ادب سے بالکل دور ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس کے کیا اسباب ہیں اور اس کی اصلاح کس طرح ممکن ہے، یہ ارشاد فرمائیے۔ ماشاءاللہ، بہت عملی سوال ہے کہ ہمیں تو ادب سکھایا جا رہا ہے، لیکن آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ادب سے ہم بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ جو ہم پہلے بزرگوں سے سنتے تھے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، یہ بات تو واقعتاً بالکل حق ہے۔ اب ایک تو بیٹا مسئلہ ہے ایک مغربی
بے خدا دجالی تہذیب کے اثرات جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئے، اور یہ اثرات ہم نے کب لیے؟ جب ہم نے اپنی اصل کو چھوڑا ہے۔ سبحان بے شک تو آج ماں باپ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، استاد سے بولڈ ہو کر سینہ تان کر سوال کرنا، لوگ کہتے ہیں یہ تو بولڈ ہے، میں کہتا ہوں یہ انگلش میں بی سے بولڈ ہوگا، میں عرض کرتا ہوں اردو میں بے سے بغیرت ہے، بالکل حضرت، جو استاد سے سینہ تان کر بات کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور جی ہم تو فرینک ہے اپنے استاد کے ساتھ، ہم تو اپنے ماں باپ کے ساتھ فرینکنس الگ شے ہے، مگر بے ادبی کی کاسٹ پر تو نہیں ہو سکتی نا۔ بہت شاندار۔ اچھا، جوتے اتارنے کی بات آپ کے سوال کے دوران مجھے یاد آ رہا تھا، جب ایک دفعہ ملک سے باہر گئے غیر مسلم ملک میں، تو وہاں ایئرپورٹ پر جناب وہ جوتے بھی اتروا دیے گئے، موزے بھی اتروا دیے گئے، اور پوری چیکنگ کرائی گئی۔ تو خیال یہ ہے کہ ہمارے جسم کی حفاظت کے لیے تم یہ سارے آداب بجا لانے کو تیار ہیں، اور پیغمبر ہمیں ہماری روح کی حفاظت کے لیے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے آداب سکھائیں، تو لوگ اس کو کہتے ہیں یہ تو مولوی ہو گئے، یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے، یہ تو بیکورڈ ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ تو اصل میں یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے۔ ایک کلیش آف سیویلائزیشن ناظرین کرام آپ کے علم ہوگا، بڑی مشہور ہنٹنگٹن کی کتاب آئی تھی، ایک وہ کلیش آف سیویلائزیشن ہے، اور ایک کیا ہے، ایک وہ تہذیب اور اقدار ہیں جو الہامی تعلیم پر مبنی، اور ایک وہ تہذیب اور اقدار ہیں جو انسانی عقل پر مبنی، یہ تو ان کا ٹکراؤ ہے۔ اللہ ہمیں الہامی تعلیم اور پیغمبروں کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے با ادب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات ہیں، آخری سیگمنٹس آپ کے سامنے مختصر پیش کرتے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے قرآن معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے۔ آج کا نقطہ نوٹ فرمائیے گا، ایک دوسرے کے برے نام رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11، بہت قیمتی سورت ہے یہ، اور وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ ہمارے لوگ نام بگاڑ بھی دیتے ہیں، جیسے گزشتہ ایک پروگرام میں آپ نے سوال بھی کیا تھا، عبد الرحمن کو بگاڑ کر کچھ اور پڑھ دیا معاذ اللہ۔ اور ایک ہے ہمارے لوگوں نے سیاسی سطح پر نام رکھ دیے، برادریوں کی سطح پر نام رکھ دیے، اور حد یہ ہے کہ مسلکی اختلافات کی بنیاد پر نام رکھ دیے، اور ان ناموں کو لے کے ایک دوسرے کو چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ گھٹیا بات ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے الحجرات کی آیت نمبر 11 میں، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برا نام رکھنا یہ فسق اور گناہگاری کی بات ہے۔ ایمان والا تو امن کا باعث بنے گا، نہ کہ دوسروں کو برے نام رکھ کر ان کو چڑھانے کی اور تنگ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ناظرین کرام اس کے بعد حاصل مطالعہ، خلاصہ ان باتوں کو جو باتیں تفصیل سے تشریح میں آ چکی۔ اس ضمن میں پہلا نقطہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے کلام فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کیا قرار پائے؟ کلیم اللہ۔ ٹھیک ہے، اگلا نقطہ حاصل مطالعہ میں، اللہ ہی کی بندگی کی جائے اور اس کی یاد کے لیے نماز قائم کی جائے، اس پر سوال اور اس کا جواب بھی پیش کیا گیا۔ آخری نقطہ حاصل مطالعہ میں، قیامت یقیناً آنے والی ہے، تاہم اس کا معین وقت پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ناظرین کرام البتہ میری اور آپ کی قیامت آپ کی میری موت ہے، جو کبھی بھی اور ابھی بھی آ سکتی ہے۔ آگے چلتے ہیں جائزے کی طرف، ہے نا، یہ جملے بڑے حساس ہوتے ہیں، یہ یہاں پہ دل پہ جا کے چوٹ لگتی ہے، اس سے کہ بڑی کوتاہی ہے اس تعلق سے، ہم مرنے کو تیار نہیں شاید آج۔ جب کہیں محافل میں کہیں موت کا تذکرہ ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھی بات منہ سے نکالو۔ او بھائی، یہ کوئی بری بات کر رہے ہیں؟ موت تو حق ہے نا، آنی اور لازماً آنی، کوئی مفر کوئی فرار ممکن نہیں اس سے۔ بہرحال ناظرین کرام جائزے میں 3 سوالات آج بھی ہیں۔ سیلف اسسمنٹ، پہلا سوال، کیا ہم خشوع اور خضوع اور پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں؟ خشوع خضوع کا مطلب ہے توجہ کے ساتھ۔ یہ کب ہوگا؟ جب نماز میں ہم وضو کا اہتمام اچھی طرح کریں گے، رکوع سجود کو آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر ادا کریں گے، جو تلاوت کر رہے ہیں یا اذکار پڑھ رہے ہیں وہ آرام آرام سے پڑھیں گے، اور جو تلاوت کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اس کے معنی بھی ہمارے دل و دماغ میں ہوں گے، تو ہماری نماز میں توجہ بڑھ جائے گی۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، جب بھی نماز ادا کرو تو ایسے ادا کرو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز۔ توجہ طلب بات، کیا ہم خشوع اور خضوع اور پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز مقرر اوقات پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر فرض کی ہے، 5 کی وقت کی پابندی کے ساتھ پابندی کرنے کے بارے میں یاد دہانی ہو رہی ہے۔ اگلا سوال، کیا ہم نیک اعمال کے ذریعے آخرت کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کل جائیداد تو ساتھ نہیں ہوگی، روپیہ پیسہ تو ساتھ نہیں ہوگا، بینک بیلنس تو ساتھ نہیں ہوگا، اور چیک بک تو ساتھ نہیں ہوگی، کریڈٹ کارڈز اور ڈیبٹ کارڈز تو ساتھ نہیں ہوں گے، پلاسٹک منی تو ساتھ نہیں ہوگی،
کل تو ایمان اور نیک عمل کی پونجی ہے جو کام آئے گی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام آخری سوال ہے کیا ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں؟ صحبت کا ذکر بھی آ گیا ہے نا, اور قرآن کہتا بھی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اچھی صحبت اچھے اثرات پیدا کرتی ہے اور بری صحبت برائی کی طرف لے جاتی ہے, تفصیل آ چکی ہے. ناظرین کرام آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. گزشتہ سوال کا جواب پیش خدمت ہے. سوال آپ کے سامنے رکھا تھا, کس صورت میں ذکر ہے کہ روز قیامت انسان جان لے گا کہ اس نے کیا پیچھے چھوڑا اور کیا لے کر آیا؟ 3 آپشنز دیے گئے تھے, سورۃ التکویر یا سورۃ الانفطار یا سورۃ العلق. درست جواب ہے سورۃ الانفطار آیت نمبر 5 علمت نفس ما قدمت واخرت. انسان خوب جان لے گا, ہر نفس خوب جان لے گا کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑ کر آئے. آج کا سوال نوٹ کیجئے گا. آج کا سوال ہے کس صورت میں ذکر ہے کہ قرآن کریم ایک فیصلہ کن کلام ہے اور کوئی بیکار بات نہیں؟ اللہ اکبر. کس صورت میں ذکر ہے کہ قرآن کریم ایک فیصلہ کن کلام ہے اور کوئی بیکار بات نہیں؟ 3 آپشنز آج بھی ہیں. پہلا آپشن سورۃ البروج, دوسرا آپشن سورۃ الطارق اور تیسرا آپشن سورۃ الفجر. سورۃ البروج یا سورۃ الطارق یا سورۃ الفجر. درست جواب اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اور ناظرین کرام اسی کے ساتھ حسب معمول پروگرام کا وقت ہوا مکمل, تو حسب معمول چاہیں گے آپ سے ہم اجازت. آپ تمام ساتھیوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام ہم سب کو, ہمارے قاری صاحب کو, ہماری پوری ٹیم کو, تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اللہ ہمیں بار بار اپنا ذکر کرنے اور پابندی سے تمام نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.